اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور کی ایک خوبصورت صبح میں اپنے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ جناب حذیفہ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا بنا دے۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ کے ایک اہم کیس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے یہ ایک بڑا اہم کیس تھا۔ فواد اسحاق بنام مہرین منصور، 7 فروری 2020 کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس میں جو امپورٹنٹ چیز حق مہر کے حوالے سے ہے، شریعت نے خاتون کے لیے حق مہر اس کے شوہر پر عائد کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے اس حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ نکاح کے وقت نکاح نامے میں مہر کے طور پر تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن جب ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو پھر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک غلط روایت یہ بھی بن گئی ہے کہ حق مہر کے طور پر ایسی جائیداد لکھ دی جاتی ہے جو شوہر کی بجائے کسی اور عام طور پر شوہر کے والدین کی ملکیت ہوتی ہے۔ گویا اولاد نے فرض کیا ہوتا ہے کہ والدین پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی جانب سے حق مہر کی ادائیگی کا بھی بندوبست کریں۔ ناظرین، بعض اوقات اس رواج کی بنا پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے کیس آیا، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کی، اور ان کے ساتھ جو دوسرے رکن تھے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مہرین اور منصور نے 15 مئی 1995 کو شادی کی، اور نکاح نامے میں 5 لاکھ روپے، 75 تولے طلائی زیورات اور 1 کنال مکان کو مہر کے طور پر لکھا گیا۔ زیورات کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ یہ جناب دے دیے گئے ہیں، لیکن مکان کے متعلق یہ تھا کہ یہ پشاور میں یہ گھر تھا، یہ بنا کر دیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ کتنی مالیت کا یہ گھر ہوگا۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ زیورات کو تو مہر معجل مانا جاتا ہے، اور رقم کو مہر جو ہے وہ یعنی کہ ڈیفرڈ مانا جاتا ہے۔ پرومپٹ زیورات کو مانا جاتا ہے، جی یہ زیورات ہیں، یہ دے دیے گئے ہیں، اور جو کیش ہے یہ ڈیفرڈ سمجھا جاتا ہے کہ بعد ازاں دیا جائے گا۔ اور بعض اوقات تو شرائط بھی لکھی جاتی تھی، جسے اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ لکھا ہوتا تھا کہ طلاق کی صورت میں یہ رقم اسے ادا کرنی پڑے گی، یا ویسا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ میں منصور کے وکیل نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی کینیڈا میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں اگر ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر کیس کیوں کیا گیا، اور یہ مقدمہ سول کورٹ سے لے کر فیملی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کیسے پہنچا۔ شادی کے 16 سال بعد 30 جون 2011 کو مہرین نے پشاور میں فیملی کورٹ میں اپنے سسر حاجی محمد اسحاق خان اور ساس مسمات خورشید اسحاق کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس میں اس نے پلاٹ نمبر 28 آبدرا ٹاؤن پشاور پر تعمیر شدہ مکان یا اس کی مالیت مبلغ 3 کروڑ 30 لاکھ کے حصول کے لیے دعویٰ کیا۔ فیملی جج نے 3 مئی 2014 کو اس کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ خاتون کے حق میں اسحاق جان اور خورشید اسحاق نے ڈسٹرکٹ جج کو اس ڈگری کے خلاف الگ الگ اپیلیں کی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 15 فروری 2017 کو یہ دونوں اپیلیں خارج کر دیں۔ اس کے بعد اسحاق جان اور خورشید اسحاق نے
پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی، جس نے 17 دسمبر 2018 کو یہ پٹیشنز بھی خارج کر دی، یعنی کہ وہ جو مکان تھا وہ ان کی بہو کو ہی دے دیا گیا۔ اپیل کے بعد بظاہر قانونی راستہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخری امکان یہ رہتا ہے کہ سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ اسے اپیل کی اجازت دے۔ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ مقدمے میں کوئی اہم قانونی سوال ہے جس کا فیصلہ ضروری ہے تو وہ اپیل کی اجازت دے دیتی ہے۔ چنانچہ اسحاق جان اور خورشید اسحاق نے الگ الگ درخواستیں دیں۔ انہی درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 7 فروری 2020 کو کی اور پھر فیصلہ سنایا۔ ناظرین اکرام، مقدمے کا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ مہرین کے لیے مہر کے طور پر جو مکان لکھا گیا تھا اور جس کے اصول کے لیے اس نے دعویٰ دائر کیا تھا وہ 1964 سے اس کی ساس مسمات خورشید اسحاق کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اس کے خاوند کے نام جو چیز ہوتی وہ اس کو بطور حق مہر ملتی، ایون وہ سسر کے نام بھی نہیں تھی بلکہ ساس کے نام تھی۔ مہرین کے جو سسر کی طرف سے جو تھا محمد اسحاق جان کے وکیل کی جانب سے ایک اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اس نے مقدمے میں اپنے سسر اور ساس کو فریق بنایا ہے جبکہ اپنے شوہر کو فریق نہیں بنایا، جس کو فریق بنایا جانا ضروری تھا کیونکہ مہر تو اس نے شوہر سے ہی طلب کرنا تھا۔ اس بات کو تکنیکی طور پر نان جائنڈر کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شوہر کو فریق نہ بنانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور بیوی اپنے شوہر کو ذمہ دار ٹھہرائے بغیر اپنی ساس اور سسر سے مکان ہتھیانا چاہتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ پیش کیا گیا کہ اسلامی قانون کی روح سے مہر کی ادائیگی کے لیے شوہر کے والد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ بات انگریزوں کے دور میں بھی عدالت تسلیم کر چکی ہے۔ اس حوالے سے الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا، محمد صدیق بنام شہاب الدین، AIR 1923، الہ آباد 364۔ مہرین کی ساس مسمات خورشید اسحاق کے وکیل نے اعتراض کیا کہ مذکورہ جائیداد 1 جون 1964 کو مسمات خورشید اسحاق کے نام رجسٹرڈ کی گئی ہے، اور یہ کہ مسمات خورشید اسحاق تو اس نکاح نامے میں سرے سے فریق ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، اس میں تو اس نکاح نامے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور مکان کی ملکیت اس وقت سسر کے نام نہیں تھی، خورشید اسحاق یعنی ساس کے نام تھی۔ نہ ہی اس نے اپنے شوہر اسحاق خان کو اس جائیداد کے متعلق کوئی مختار نامہ اس وقت دیا تھا۔ ان اعتراضات کے جواب میں مہرین کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے شوہر کو اس لیے فریق نہیں بنایا کہ اس کے سسر نے الگ دستاویز پر تصدیق کی ہے کہ نکاح نامے میں مہر کے طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ درست ہے اور اس میں مذکورہ جائیداد بھی شامل ہے۔ نیز اسحاق جان اس جائیداد پر مسمات خورشید اسحاق یا اس کی ضمنی اجازت کی روح سے مالکانہ تصرف کرتا تھا، اور قانون اسے جو ہے نا وہ آسٹینسیبل آنر کی جانب سے انتقال کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی دفعہ 41 کے تحت نافذ تصور کرتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی وہ سسر کا ہی گھر تھا، ویسے اس نے اپنی بیوی کے نام کیا تھا، یعنی ساس کے نام کیا ہوا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے جناب لاہور ہائی کورٹ 2010 میں محمد انور خان بنام صبیہ خانم PLD 2010 لاہور 119 کا حوالہ دیا کہ شوہر کی جانب سے اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ملکیتی جائیداد اپنی بیوی کو منتقل کرے گا تو یہ ایسا وعدہ جس کا پورا کرنا اس کے باپ پر لازم ہے۔ منصور کے وکیل کی جانب سے بھی اس بات کے حق میں دلیل دی گئی کہ مہرین نے اسے کیوں فریق نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مہرین کا دعویٰ مکان کے حصول کے لیے تھا اور یہ دعویٰ مسمات خورشید اور اس کے شوہر کے خلاف تھا، چنانچہ اس کا اپنے شوہر کو فریق بنانا ضروری نہیں تھا۔ مزید اس نے یہ کہا کہ منصور کے والدین کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے جو انہوں نے منصور کی شادی کے وقت کیا تھا۔ منصور کی جانب سے ایک ڈکلریشن بھی دی گئی جس میں قرار دیا گیا تھا کہ اس کے والد نے نکاح نامے پر لکھا تھا کہ مذکورہ پلاٹ پر بہو کے لیے مکان تعمیر کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، عدالت نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس حقیقت پر رکھی کہ مذکورہ جائیداد کی ملکیت مسمات خورشید اسحاق کی اور وہ 1964 سے اس کی مالک ہے۔ یہ حقیقت فریقین کے نزدیک تسلیم شدہ ہے۔ اس حقیقت پر بنا کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ نہ ہی مسمات خورشید اسحاق نے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں، نہ کسی اور ایسی دستاویز جس میں مکان بنانے سے قبل یا بعد مذکورہ جائیداد مہرین کو دینے کا قرار کیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ مسمات خورشید کی جانب سے اس ضمن میں اسحاق جان کو کوئی مختار نامہ بھی نہیں دیا گیا جس کی روح سے اسحاق جان کو اختیار ہوتا کہ وہ جائیداد کسی اور کو منتقل کرتا۔
منصور کی جانب سے اپنے والد کے جس اقرار کا ذکر کیا گیا، عدالت نے اسے بھی بے فائدہ قرار دیا، کیونکہ وہ اقرار جس کی جانب سے تھا وہ مذکورہ جائیداد کا مالک ہی نہیں تھا۔ سسر مالک ہی نہیں تھا تو اس نے کیوں اقرار نامہ لکھ دیا؟ اب میں یہاں سے گزرتا ہوں اور میں کہوں جناب یہ جو رتن سینما کی بلڈنگ ہے یہ میری ہے، میں آپ کے نام کرتا ہوں، بھئی جب میری ہے ہی نہیں تو میں آپ کے نام کیسے کر سکتا ہوں؟ منصور کی جانب سے اپنے والد کے جس اقرار کا ذکر کیا گیا تھا، عدالت نے اسے بھی بے فائدہ قرار دیا، کیونکہ وہ اقرار جس کی جانب سے تھا وہ مذکورہ جائیداد کا مالک نہیں تھا۔ اب ذمہ داری یہ کس کی تھی؟ یہ تو ذمہ داری منصور کی تھی نا، وہ حق مہر ادا کرتا ہے، یہ عدالت سسر کی ذمہ داری تو نہیں تھی نا۔ ناظرین کرام، یہ صورت اس کے بعد عدالت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فاضل جج کے لیے یہ بات واضح تھی کہ مذکورہ جائیداد کی ملکیت مسمات خورشید اسحاق کے پاس تھی، نہ کہ اسحاق جان کے پاس، لیکن اس کے بعد اس نے قرار دیا کہ قانوناً مسمات خورشید اسحاق اس جائیداد سے محروم ہو چکی۔ اس پوزیشن کے حق میں ہائی کورٹ کے جج نے 3 دلائل دیے تھے۔ ایک یہ کہ مسمات خورشید کے دیگر 2 بیٹوں کی بیویوں میں سے ہر ایک کو 2 کنال جائیداد دی گئی، دوسری یہ کہ مسمات خورشید نے نکاح نامے پر اعتراض نہیں کیا، اور تیسری یہ کہ مسمات خورشید کا شوہر اس جائیداد کے لیے ضامن تھا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ان تینوں دلائل میں کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو قانون کی نظر میں وزن رکھتی ہے۔ پہلی دلیل کے متعلق سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہر شادی الگ عقد کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر عقد کی اپنی الگ شرائط ہے، اس لیے یہ دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی کہ 2 بیٹوں کی بیویوں کو یہ کچھ دیا گیا تو تیسرے بیٹے کی بیوی کو بھی یہ کچھ دینا چاہیے۔ دوسری دلیل کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ مسمات خورشید اسحاق پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ نکاح نامے کے خلاف عدالت میں جاتی، کیونکہ نکاح مہرین اور منصور کے درمیان ہوا، جو عاقل بالغ افراد تھے، اور انہوں نے آپس میں جو بھی شرائط طے کی وہ یک طرفہ طور پر مسمات خورشید اسحاق پر اس کی مرضی کے بغیر نافذ نہیں کی جا سکتی، چنانچہ نکاح نامے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مزید یہ کہ مہر ادا کرنا تو منصور کی ذمہ داری تھی اور ہے۔ اگر مہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ مسمات خورشید اپنی جائیداد دینے پر راضی تھی تو اس کا بار ثبوت مہرین ہی پر تھا، لیکن وہ بات یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ ناظرین اکرام، تیسری دلیل کو بھی عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شوہر کا بیوی کی جائیداد پر کوئی ملکیتی حق نہیں ہے، نہ ہی وہ اس جائیداد پر کوئی قانونی ذمہ داری عائد کر سکتا ہے جب تک بیوی اس پر راضی نہ ہو، چنانچہ شوہر کا بیوی کی جائیداد کے لیے ضامن ہونا قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ناظرین اکرام، بہت اہم کیس ہم آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہے ہیں، جس میں حق مہر کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور بہت اہم کیس ہے یہ۔ برطانوی راج سے قبل برصغیر میں خاندانی امور سمیت تمام تنازعات کا فیصلہ قاضی اسلامی قانون کی روح سے کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تسلط جمانا شروع کیا تو ان کے زیر تسلط علاقوں میں قانونی نظام کی تبدیلی کئی مراحل میں طے پائی۔ ابتدا میں انگریزوں نے یہ اصول طے کیا تھا کہ مذہبی تنازعات کی طرح خاندانی امور جیسے نکاح، طلاق، میراث وغیرہ جیسے امور میں وہ مداخلت نہیں کریں گے، تاہم دوسرے مرحلے میں انہوں نے مسلمانوں کے قاضیوں کو ختم کر کے انگریز جج تعینات کر دی، اور چونکہ انہیں مسلمانوں کے قانون کا کچھ علم نہیں تھا اس لیے ان کی معاونت کے لیے مفتیوں کا تقرر کیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں انہوں نے ان کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کرایا جہاں سے مسلمان مفتی بالعموم فتویٰ لیتے تھے، جیسے ہدایہ، فتویٰ علمگیریہ وغیرہ۔ اب انگریز جج ان ترجمہ شدہ کتابوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے لگے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں بتدریج جو قانون وجود میں آ گئے اسے اینگلو محمدن لا یا محمدن لا کہا جانے لگا۔ یہ اسلامی قانون کو انگریزیانہ کا عمل تھا۔ آج جو لوگ انگریزوں کے چھوڑے ہوئے قوانین کے اسلامیانے پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انگریز نے اسلامی قانون کو انگریز ہائے کا عمل نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہمیں انگریزوں کے چھوڑے ہوئے قوانین کو اسلامیانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انگریزوں نے آئلی امور سے متعلق قانون سازی بہت کم کی ہے اور عام طور پر عدالتوں کے ذریعے شریعت کو انگریزیانے کا طریقہ ہی اپنائے رکھا۔ جو چند قوانین انہوں نے بنائے ان میں ایک اہم قانون مسلم تنسیخ نکاح کا قانون 1939 تھا، جس کا ذکر اس موجود فیصلے میں بھی کیا گیا ہے۔ اس قانون پر ہم کسی اور موقع پر تفصیل سے بحث کر کے بتا چکے ہیں، یہ عدالت کہہ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ۔ اس کے بنانے میں مسلمان علماء کرام کا جو ہے وہ بالخصوص کردار رہا ہے، جنہوں نے مسلمان خواتین کو شوہروں کے ظلم سے بچانے کے لیے
مالکی مذہب پر فتویٰ دے کر اس قانون کی راہ ہموار کی اور اس کا ابتدائی مسودہ تیار کرنے میں بھی مدد کی۔ ایک اور اہم قانون جس کا ذکر اس فیصلے میں نہیں کیا گیا مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، جس کی روح سے یہ قرار پایا گیا کہ نکاح، طلاق، میراث وغیرہ سمیت متعدد موضوعات پر اگر قانون سازی نہ کی ہو تو فیصلے کے لیے ضابطے کی حیثیت شریعت کو حاصل ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت اس قانون کا وہ ایڈیشن رائج ہے جو بعض جزوی ترامیم کے ساتھ 1962 میں نافذ کیا گیا ہے۔ اس وقت فیملی کورٹس میں تنازعات کا فیصلہ اسی قانون کی وجہ سے شریعت پر ہوتا ہے، بشرطے کہ متعلقہ موضوع پر قانون سازی نہ کی ہوگی۔ مثلا میراث کے متعلق پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی سوائے مسلم فیملی لا آرڈیننس کی دفعہ 4 کے، جس کی روح سے یتیم پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے لیے حق وراثت تخلیق کیا گیا۔ چنانچہ اس مخصوص مسئلے پر عدالت شریعت کی بجائے اس آرڈیننس کی دفعہ 4 پر عمل کرتی ہے، لیکن باپ، دادا، ماں، دادی، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن وغیرہ رشتہ داروں کی میراث کے متعلق بالعموم شریعت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ قانون برطانوی راج کے دور میں یوں مفید ثابت ہوا کہ بڑی حد تک مسلمانوں کو آئلی قانون شریعت کے مطابق ہی رہا۔ پاکستان بن چکنے کے بعد مسلمانوں کا اپنا تفصیلی آئینی قانون وجود میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ایسا ہوا۔ ایسے میں اب یہ قانون جو ہے غنیمت ہے، کیونکہ اس کی روح سے اب بھی آئلی امور میں پیش جو مسائل آتے ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 2015 میں اسی قانون کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ نے انکار نسب کے متعلق شریعت کے احکام کی پابندی لازمی قرار دی تھی اور شوہر کی جانب سے انکار نسب کے متعلق حق کو شرعی شرائط کے ساتھ مفید قرار دیا۔ یہ فیصلہ جناب جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے لکھا تھا۔ اس موقع پر مقدمے میں بھی یہ اصول اسی بنا پر تسلیم کیا گیا کہ چونکہ شریعت کی روح سے مہر کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے، اس لیے پاکستانی قانون میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں عام طور پر دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل نئی قانون سازی کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ یوں پاکستان میں بعض اوقات ایک ہی موضوع پر بہت سارے قوانین کی بھرمار ہوتی ہے، تاہم بعض امور ایسے ہیں جن پر بہت کم قانون سازی کی گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان میں آئلی امور پر بہت کم قانون سازی ہوئی ہے۔ قانونی نظام کے اس حصے کو بالعموم عدالتی تعبیر پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی مسلم ممالک میں ماں بعد استمرار دور میں آئلی امور پر تفصیلی قانون سازی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی ایک فیملی لاز کی تفصیلی کوڈ کی ضرورت ہے تاکہ جج صاحبان کے جو ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کو محدود کیا جا سکے۔ اس پہلو پر مذہبی حلقوں کی جانب سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جس پہلو کو نظر انداز کیا گیا وہ قوانین کی اسلامی تعبیر کا مسئلہ ہے۔ دستور کی سیکشن آرٹیکل 227 کی روح سے یہ لازم ہے کہ جیسا کہ اس موجودہ فیصلے میں بھی کہا گیا کہ پاکستان میں رائج موجودہ تمام قوانین شریعت سے ہم ہو، یہ ہم آہنگی کیسے یقینی بنائی جائے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان قوانین سے وہ امور دور کر دیے جائیں جو اسلامی احکام سے متصادم ہے۔ 227 میں اس پہلو کو الگ سے خصوصی ذکر کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے بنیادی کردار پارلیمنٹ کا ہے جو نئے قوانین بھی وضع کر سکتی ہے اور موجودہ قوانین میں حذف و اضافہ اور ترمیم بھی کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے دو مزید ادارے بھی دستور کے تحت مختلف دائروں میں کام کرتے ہیں۔ ایک ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو موجودہ قوانین کا جائزہ لے کر ان میں اسلامی احکام سے تعلق متصادم جو امور ہیں کو کی نشاندہی کرتی ہے اور پھر ان کی متعلق اپنی سفارشات پارلیمنٹ کو پیش کرتی ہے۔ دوسرا ادارہ وفاقی شرعی عدالت ہے جو موجودہ قوانین کو اسلامی احکام سے تصادم کی بنیاد پر تصادم کی حد تک کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ ان دونوں اداروں نے اس ضمن میں بہت اہم کردار ادا کیا، تاہم قوانین کو اسلامیانے میں کے عمل کا یہ محض ایک پہلو ہے۔ ناظرین کرام، اتنا ہی یا شاید اس سے زیادہ اہم پہلو یہ کہ موجودہ قوانین کی تعبیر اسلامی قانون کی روشنی میں کی جائے، یہ اسلامی قانون سے عام مانگ ہو جائے، یہ کام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اب جو معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا کہ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ شوہر کے اوپر حق مہر کی ادائیگی ہے، نہ کہ وہ ساس یا سسر کے اوپر ہے۔ اس لیے جو ہے کہ یہ جو کا تھا کہ جی ساس کا مکان حق مہر کے طور پر بہو کو دے دیا جائے، یہ درست فیصلہ نہیں تھا، اور صرف قصاص و دیت کا قانون ہی نہیں بلکہ قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کے تحت تمام عدالتوں پر لازم ہے کہ ہر قانون کی ایسی تعبیر اختیار کرے جو اسلامی احکام کے مطابق ہو۔ بہرحال جی،
عدالت نے کہا کہ وہ نہیں لے سکتی اپنی شوہر اپنی ساس کا گھر بطور حق مہر، اپنے خاوند سے لے جو حق مہر کے طور پر لکھا ہوا۔ یہ وہ بہت اہم اور تفصیلی فیصلہ تھا ناظرین کرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور امید ہے کہ یہ آپ اس سے جو استفادہ کریں گے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔